ایران نے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام ناکارہ بنا دیا۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس، کریات دونوں سمیت دیگر شہروں پر ایرانی میزائل حملوں سے کئی عمارتیں اور سڑکیں تباہ اور متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان۔ تباہی کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ایرانی میزائل مغربی کنارے کی فضاؤں میں نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیلیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایرانی مسلح افواج کی ثابت قدمی نے امریکہ اور ایران کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق چہرم کی تازہ ترین کامیابیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ پاسداران کے مطابق اب تک حملوں میں 560 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے۔ تازہ حملوں میں 3 امریکی اور برطانوی آئل ٹینکرز کو تباہ کر دیا گیا۔ خطے میں دیگر امریکی اڈوں کو پے در پے حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکیوں کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ امریکیوں کے مزید جانی نقصان کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ دعویٰ کیا کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور جوہری ہتھیاروں سے لیس ایرانی حکومت ہر امریکی کے لیے سنگین خطرہ ہوگی۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی پولیس کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دے دی۔ خبردار کیا کہ ہتھیار ڈالیں یا یقینی موت کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائیں۔ امریکہ کا ایران میں 1000 سے زائد مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ آیت اللہ خامنئی کے کمپاؤنڈ کی حملے سے پہلے اور بعد کی سیٹلائٹ تصاویر جاری۔ اسرائیل نے تہران میں ایرانی دفاعی نظام پر حملے کی فوٹیج بھی جاری کر دی۔ IRGC ہیڈ کوارٹرز اور ایرانی ملٹری تنصیبات، ٹی وی چینل اور ریڈیو اسٹیشن پر بھی حملہ۔ اسرائیلی طیاروں کا ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے دفتر پر حملہ۔ حملے میں 7 ایرانی فوجی کمانڈر شہید۔ تہران کے اسپتال پر بھی بم برسا دیے۔ اسپتال میں اسرائیلی بمباری سے زخمی زیر علاج تھے۔ میزائل حملوں کے بعد امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن اپنے مشن کے علاقے سے فرار ہو گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ابراہم جنوب مشرقی بحر ہند کی طرف بڑھ گیا۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے نے کونسلر خدمات 3 مارچ تک معطل کر دیں۔ سفارت خانے کے مطابق فیصلہ کمیونٹی ارکان اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ امریکی سفارت خانے نے ابوظہبی میں 2 سے 4 مارچ تک معمول کی کونسلر سروسز معطل کر دیں۔ شہریوں کو خوراک، پانی اور ادویات ذخیرہ کرنے کا مشورہ۔ تہران میں ہزاروں افراد کا شمع روشن کر کے آیت اللہ خامنئی کو خراج عقیدت۔ آیت اللہ خامنئی کی تصاویر اٹھائے مظاہرین کی گریہ وزاری۔ بغداد میں ہزاروں مظاہرین امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ گرین زون میں سیکیورٹی فورسز کی ایران کے حامی مظاہرین پر شیلنگ۔ وزیر اعظم کے خطے کی صورتحال پر عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ شہباز شریف کا بحرین کے فرمانرواں حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا اردن کے فرمانرواں کو بھی ٹیلی فون۔ خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث خطے میں معاشی دباؤ۔ متحدہ عرب امارات کا آج اور کل اسٹاک مارکیٹس بند رکھنے کا اعلان۔ سعودی عرب کے بینچ مارک انڈیکس میں 4%، عمان کے انڈیکس میں 3%، مصر کے انڈیکس میں 5.5% کمی۔ مشرق وسطی کشیدگی کے باعث عالمی مارکیٹس میں تیل کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ۔ برینڈ کروڈ آئل کی قیمت بڑھ کر $80 فی بیرل تک جا پہنچی۔ ماہرین کے مطابق تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک بڑھ سکتی ہے۔ اور ایران پر حملے اور شہادتوں پر جامعہ کراچی میں یوم سوگ۔ تمام کلاسز اور امتحانات ملتوی۔ امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی موجودگی کا مقام CIA نے اسرائیل کو بتایا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ، CIA کو معلوم ہوا تھا کہ تہران میں ہفتے کو ایرانی قیادت کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوگا۔ معلومات اسرائیلی حکام کو دی گئیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ہدف کو نشانہ بنایا۔
ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر پاکستان بھر میں احتجاج. کراچی میں امریکی قونصل خانے کے قریب مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ. جھڑپوں میں 10 افراد جاں بحق، 41 زخمی. مشتعل افراد نے پولیس کی بختربند گاڑی کو آگ لگا دی. سلطان آباد پل کے نیچے ٹریفک پولیس چوکی جلا دی گئی. موٹر سائیکل بھی نظر آتش. نمائش چورنگی پر احتجاج. سندھ حکومت نے اموات کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی. کراچی میں ایران سے یکجہتی کے لیے امریکی قونصل خانے پر احتجاج کے دوران جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی شرکت. جو ناگوار خبر امریکن قونصلیٹ کے باہر سننے کو ملی ہے، یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے. شہید ہو جانے والوں کے خانوادوں کو صبر کی تلقین کروں گا اور آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اس موقع پر باہمی اتحاد اور الفت، باہمی یکجہتی کو مضبوط بناتے ہوئے ہم اپنی اس غم کا اظہار غم حسین کی صورت میں کریں گے. معروف عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی کی عوام سے احتجاج پر امن رکھنے کی اپیل. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر افسوس کا اظہار. لاہور پریس کلب کے باہر شہریوں کا بڑا احتجاج. پولیس نے مظاہرین کو لاہور میں قائم امریکی قونصلیٹ کے باہر جانے سے روک دیا. مظاہرین پر پولیس کی شیلنگ. مظاہرین میں شامل نوجوان، خواتین اور بچے ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے لگاتے رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس اور انتظامیہ کو مظاہرین کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ کرنے کی ہدایت. افطار کے انتظامات کی تلقین. اسلام آباد میں ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں. پولیس نے مظاہرین کو ریڈ زون سے آبپارہ کی طرف دھکیل دیا. ریڈ زون میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات. وزیر داخلہ محسن نقوی مظاہرین سے ملنے خود ریڈ زون پہنچے. پرامن طریقے سے احتجاج کی اپیل. کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو سختی سے نمٹا جائے گا. وزیر داخلہ نے خبردار کر دیا. مظاہرین کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے کی پیشکش. پاکستان کا ہر شہری اسی طرح غمگین ہے جس طرح ایران کے شہری غمگین ہیں. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. آپ اپنا پروٹیسٹ کریں لیکن پرامن طریقے سے. پشاور میں شہریوں کی بڑی تعداد ایران سے اظہاری یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی. امریکن قونصلیٹ جانے کی کوشش پر پولیس کی شیلنگ. مظاہرین اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے رہے. کوئٹہ میں مجلس وحدت مسلمین کی علمدار روڈ پر احتجاجی ریلی. خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک رہی. مظاہرین بہشت زینب قبرستان پہنچ کر منتشر. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل. احتجاج کے نام پر کسی ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہو. احتجاج پرامن طریقے سے کیا جائے. مظاہرین قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. MWM کے سربراہ کی اپیل. وزیر دفاع نے عوام سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی. ملک میں احتجاج شدت میں بدلا تو دشمن کو فائدہ ہوگا. پاکستان نے ہر فورم پر ایران کی سفارتی حمایت کی. خواجہ صرف قومی اتحاد ہی ریاست کی طاقت قرار دے دیا. آج پوری امت مسلمہ کے لیے غم کا دن ہے. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی. وزیر اعظم کی زیر صدارت علاقائی اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس. فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت اعلیٰ عسکری قیادت کی شرکت. پاکستان کے خدمت میں امن کے قیام کے لیے کردار سمیت مختلف اقدامات پر غور. افغان صورتحال کا جائزہ لیا گیا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. پاکستان کی حکومت اور عوام ایران کے عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. صدر اور وزیر اعظم کا پیغام. وزیر اعظم کے خطے کی صورتحال پر عالمی رہنماؤں سے رابطے. شہباز شریف کا بحرین کے فرما روا احمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فونک رابطہ. ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت اور ایران کی جوابی کارروائی پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا اردن کے فرما روا کو ٹیلی فون. خطے کی صورتحال پر بات چیت.
खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रूस मुअख्खर करने का फैसला। मुजव्वज़ा दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। नई तारीख का ऐलान बाहमी मुशावरत के बाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में हजारों अफराद का इसराइली सिफारत खानों की तरफ मार्च। बगदाद में ईरानी परचम थामे हजारों अफराद अमरीकी सिफारत खाने तक जा पहुंचे। पुलिस ने शेलिंग कर दी। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर अमरीकी शहरियों का आवाम से इजहार यकजहती। तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा में मुजाहिरीन अमरीकी काउंसलेट के बाहर जमा हो गए। खामनाई की तस्वीर उठाकर खिराज अकीदत पेश। श्रीनगर में शहरियों का शदीद एहतजाज। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के खिलाफ दुनिया भर की तरह भारत में भी एहतजाजी मुजाहिरे। दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीका और इसराइल ने सुर्ख लकीर उबूर कर ली। अपने किए की कीमत चुकाएंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की गुफ्तगू। अमरीका और इसराइल के रहनुमा इसराइल के गंदे मुजरिम हैं। ईरान पर हमलों के बदले तबाहकुन ज़रबें सहना पड़ेंगी। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर का टेलीविजन पर खिताब। इस तार ये ताकतें किसी मुल्क में दाखिल होती हैं तो मकसद सिर्फ वसाइल लूटना होता है। अमरीका में इक़्तिदार पर बैठा शख्स इसी लूट मार की जहनियत की मुकम्मल अलामत है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी का इंटरव्यू। कहा, अमरीका और सहूनी रेजीम ने ईरानियों का दिल जलाया। ईरानी भी अमरीका और सहूनी रेजीम का दिल जलाएंगे। Third, the region and the world need a way out now. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities. The alternative is a potential wider conflict with grave consequences for civilians and regional stability. मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई की मसम्मत। कशीदगी के खात्मे और फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। फ्रांस की ईरान से अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरा करने की अपील। रूस की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मसम्मत। ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत की गई। जारियत के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का खिताब। कहा, दुश्मन के तमाम अड्डों और असासाजात को जायज़ फौजी हदफ शुमार किया जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाइस पाकिस्तान से जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ज़्यादा परवाज़ें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से मनसूख की गईं। ईरान के साथ यकजहती के लिए सना में हजारों हौसियों का मुजाहिरा। लेबनान, हिजबुल्लाह, ईरान और फ़लस्तीन के झंडे थामे शुरका का आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अकीदत। लाहौर में जामे मस्जिद मंसूरा में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के गायबाना नमाज जनाजा जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा हाफिज इदरीस ने इमामत की। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में 415 तालिबान रजीम के एहलकार और ख्वारिज हलाक और 580 से जायद जख्मी। तालिबान रजीम के तबाह किए गए टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 171 हो गई। 130 तालिबान चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। जवानों ने अफगान तालिबान के मरकज पोस्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 26 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में आ गईं। अमरीकी रियासत टेक्सास की शहर ऑस्टिन में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 14 जख्मी। FBI ने फायरिंग दहशतगर्दी का वाक़या होने का शुबा जाहिर कर दिया। अवाम की हुकूमत से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने की अपील। कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आ जाएगा, शहरियों की दुहाइयां। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलकर वतन वापस आ गई। सुपर 8 मरहले तक रसाई हासिल करने पर $8.5 लाख इनाम मिला। टूर्नामेंट में शिरकत की बुनियाद पर कौमी टीम को $3 लाख अमरीकी मिले।
T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और भारत फाइनल 4 में पहुंच गए। नॉकआउट मरहले में जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दिफाई चैंपियन भारत से टकराएंगे। अमरीकी फजाई हमले के बाद ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी का इशारा दे दिया। ईरान ने एशियाई क्वालिफाइंग राउंड में पहली पोजीशन हासिल करके मुसलसल चौथी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था।